نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان میدان عرفات میں ہو اور 100 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 100 مرتبہ مجھ پر یوں درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تسبیح کی، میری مدح سرائی کی اور میرے نبی پر درود پڑھا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ بے شک میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ اگر یہ میدان عرفات میں موجود تمام لوگوں کی شفاعت کرے گا تو میں اس کی شفاعت کو بھی قبول کروں گا۔ ایک کاش کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ توفیق دے، عرفہ کا دن ہو، احرام کی حالت میں ہم میدان عرفات میں ہوں اور یہ وظیفہ کرے اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مالک بن دینار اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی اور ولی کامل، محبت الہی سے سرشار تھے، بڑے باکرامت بھی تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے 14 سال مسلسل حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ کہتے میں ہر سال ایک شخص کو دیکھتا تھا جو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر لبیک کہتا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو آواز آتی تھی لا لبیک۔ 14ویں سال میں نے اس شخص سے کہا کہ درویش کیا تو بہرا ہے؟ کیا تو سنتا نہیں کہ تو لبیک کہتا ہے اور لا لبیک کی آواز آ رہی ہے؟ تو اس نے بڑا عشق بھرا جواب دیا، کہنے لگا کہ اس در سے اگر میری عمر 14,000 سال ہو، روزانہ ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ بھی لا لبیک کہا جائے گا تو اس در کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، اس در سے کبھی بھی اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا۔ تو یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ آسمان سے کاغذ اس درویش کے سینے پر گرا۔ اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھا دیا، اس پر لکھا تھا، اے مالک بن دینار، تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرنا چاہتا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ 14 سال سے میں نے اس کا حج قبول نہیں کیا؟ فرمایا کہ اس پر لکھا تھا کہ اس کے لبیک کہنے کی بنا پر میں نے لوگوں کا حج قبول کیا، اس کی آواز مجھے اتنی پسند ہے کہ اس کی بنا پر میں نے لوگوں کا حج قبول کیا ہے۔ تو بعض نماز پڑھنے والے اتنے شوق سے نماز پڑھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ کوئی دعا میں ایسا بندہ گر گڑاتا ہے کہ اس کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کوئی اتنے خلوص اور شوق کے ساتھ حج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آتا ہے کہ سارے حاجیوں کا حج جو ہے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم اسلام بھائیو، حج کے ایام قریب ہیں۔ خوش بخت لوگ جنہیں حج کی سعادت کا مژدہ مل چکا ہے وہ حج کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے، قافلے سوئے حرم روانگی کو تیار ہوں گے، پروازیں اڑنا شروع ہو چکی ہوں گی۔ خوش نصیب عاشقان رسول جوک در جوک حرم پاک پہنچنے لگے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ عظیم سعادت نصیب کرے، ہم بھی احرام باندھیں، حرم پاک پہنچیں، کعبہ مقدسہ کی خوبصورت ماہ کی فضاؤں میں سانس لینے کی سعادت ملے، کعبہ شریف کے پرنور نظاروں سے آنکھیں ٹھنڈی کریں، کبھی ملتزم کو چومیں تو کبھی حجر اسود کے بوسے لیں، کبھی میزان رحمت کے نیچے نفل پڑھیں تو کبھی مینا عرفات مزدلفہ میں جا کر بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، اس طرح تلبیہ پڑھیں۔ امیر علیہ سنت اللہ پاک کی بارگاہ میں حج کے لیے یوں دعا کرتے ہیں، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں،
میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی۔ اللہ پاک ہم سب کو حج اور عمرہ کی اور مدینہ منورہ کی بار 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 بادب حاضری کی سعادت نصیب کرے۔ وہ کاش کہ مکے جائیں، مدینے جائیں، پھر آئیں، پھر جائیں، اور زندگی کے آخری لمحات ہوں اور وہیں مر جائیں، اور جنت البقیع میں 2 گز زمین نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا تو خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور پر ما کر خانہ کعبہ کی بنیادوں کو ظاہر کیا، اور اسی بنیادوں پر انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی معاونت کی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا فَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ عز و جل میری آواز کون سنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علیک آذان وعلی البلاغ، تمہارا کام اعلان کرنا ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک روایت کے مطابق کوہ صفا کی پہاڑی پر، ایک روایت کے مطابق جبل ابو قبیس پر کھڑے ہوئے، اور آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ابراہیم علیہ السلام کائنات کی وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لبیک کہا تھا، اور آپ کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ حج اور عمرے پر یہ الفاظ کہنا لازم قرار دے دیا گیا۔ آپ نے پہلے لبیک کہا، اور اس کے بعد آپ نے یوں لوگوں کو پکارا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ کتب علیکم حج البیت العتیق، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا حج تم پر فرض کیا۔ اور ایک روایت میں کہ یوں کہا کہ ان اللہ یدعوکم الی الحج البیت الحرام، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے خانہ کعبہ کے حج کے لیے، لیثیبکم بہ الجنہ، تاکہ حج کی برکت سے تمہیں جنت عطا کرے، ویخرجکم من النار، اور حج کی برکت سے تمہیں جہنم سے نجات عطا کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کا یہ معجزہ تھا، اور اللہ پاک کی قدرت تھی کہ آپ نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر جب یہ آواز لگائی تو قیامت تک کہ ہر انسان نے اس آواز کو سنا، اور جس نے اس آواز کو سن کر لبیک کہا وہ حج کرے گا، جس نے جتنی بار کہا وہ اتنی بار حج کرے گا۔ کاش کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو مکے آنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے۔ حج فرض ہونے کی صرف یہی شرط ہے، جس کو پاس استطاعت ہو اس پر حج فرض ہو جائے گا، یعنی کہ حج کے موسم ہے اور اس کے پاس اتنی رقم ہے، صحت ہے، سواری ہے کہ وہ مکے جا سکتا ہے، آنا جانا کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ جس کے اوپر حج فرض ہو جائے اس کو اسی سال حج کرنا لازم ہے، تاخیر کرے، ٹال مٹول سے کام لے تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اس پر حج فرض ہو چکا تھا، اس نے حج نہیں کیا، یہاں تک کہ غریب اور تنگ دست ہو گیا، لیکن اب بھی اس پر حج فرض ہی رہے گا۔ اپنی موت آنے سے پہلے کسی طرح قرض وغیرہ پکڑ کر حج کر لے، حج فرض ہونے کے باوجود اگر یہ حج کیے بغیر مر گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ بھلے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یارقا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہودی عیسائی اللہ کی ناراضگی میں مرتے ہیں، سیدھے جہنم جاتے ہیں۔ جو حج فرض ہو جائے، حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا کیے بغیر مر جائے، جس طرح اللہ یہودی اور عیسائی سے ناراض، تارک حج سے بھی ناراض۔ جس طرح وہ جہنم میں گیا یہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ تو بندے کے اندر اگر حج فرض ہو تو کرنا چاہیے، نہ بھی ہو تو شوق تو ہونا چاہیے جانے کا نا، مکے مدینے جانے کا شوق ہونا چاہیے، نفلی حج کی سعادت پائیں، عمرہ کی سعادت پائیں۔ میرے شیخ طریقت عامل سنت اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں
شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یارا، شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یارا، روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یارا، دکھا دے کہ جھلک سبز سبز گنبد کی، بس ان کے جلووں میں آ جا اے پھر قضا یارا، بس ان کے جلووں میں آ جا اے پھر قضا یارا۔ لوگ کہتے ہیں مکے مدینے جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ مکے مدینے جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مال و اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ مکے مدینے جانے کے لیے جو سب سے پہلی ضرورت ہے نا، وہ شوق کی ہے، وہ طلب کی ہے۔ کئی لوگ مکے مدینے پہنچے ہوتے ہیں، ان کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، ان کا شوق، ان کی تڑپ انہیں مکے مدینے لے آتا ہے۔ اللہ پاک کرم کرتا ہے اور اسباب، راہیں کھل جاتی ہے، مکے مدینے پہنچ جاتے ہیں۔ حضور کی ایسی نظر ہوتی ہے کہ بندہ مکے مدینے آ جاتا ہے۔ کبھی آپ پہنچے حج اور عمرے پر اور حاجی اور عمروں والا کا انٹرویو لیں، آپ کو اکثرت آپ کو غریبوں کی ملے گی، جنہیں حضور نے بلایا ہے، کرم کیا ان پر، اللہ نے ان کے لیے اسباب پیدا کر دیے۔ تو بات جو ہے نا صرف شوق اور محبت کی ہے، اور بار بار جانا چاہیے۔ بار بار جانے پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، بھائی بار بار جانا یہ تو عشق و محبت ہے، اور اسلام کی بنیاد ہی عشق و محبت پر رکھی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک سے محبت کرو کہ اللہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، مجھ سے محبت کرو، میں اللہ کا حبیب ہوں، میری وجہ سے میرے اہل بیت اور اصحاب سے محبت کرو۔ یہ اسلام کی بنیاد تو محبت ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت الا، خبردار اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جاؤں، تیری وجہ سے میں جہنم کی آگ سے تو بڑی آسانی سے چھوٹ گیا، میں سستے میں جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ کہتے ہیں میں نے دل میں حضور کی محبت کی وہ آگ لگائی ہے جو جہنم کی آگ بجھا دے گی۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ اسلام کی بنیاد عشق و محبت ہے۔ یہ عشق و محبت کی باتیں جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے کہ بار بار کیوں جا رہے ہو، خانہ کعبہ جانے کے بجائے غریبوں کی مدد کرو۔ اور بھائی نیو ایئر نائٹ کے موقع پر آتش بازی کرتے ہوئے تمہیں غریب یاد نہیں آتے؟ شادی بیاہ پر لاکھوں لاکھ کروڑوں اربوں روپے فضول خرچ کرتے ہوئے تمہیں غریب یاد نہیں آتے؟ صرف حج کے موقع پہ تمہیں غریب یاد آ جاتے ہیں، میلاد مصطفیٰ پر غریب یاد آ جاتے ہیں، ویلنٹائن ڈے کے موقع پر جب سینکڑوں روپے کے پھول خرید کر لڑکی کو دیتے ہو اس وقت غریب یاد نہیں آتے؟ حرام کاموں پہ پیسے خرچ کرتے وقت غریب یاد نہیں آتے؟ جب حج کی باری آتی تو غریب یاد آ جاتے ہیں؟ بھائی یہ ساری عشق کی باتیں ہیں۔ دیکھیں ایک بندہ دو چادریں لپیٹی ہیں اور وہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتا ہے، دو پہاڑوں پر دوڑتا ہے، میدان عرفات چلا جاتا ہے، میدان عرفات سے مزدلفہ جاتا ہے، مزدلفہ سے مینا جاتا ہے، اس طرح کے بڑے بڑے 3 پلر ہوتے ہیں ان کو پتھر مارتا ہے۔ بھائی یہ عبادت ہے؟ ہاں بھائی یہ عبادت ہے، یہ عشق کی ادائیں ہیں۔ پتھر مارنا عبادت، پتھر کو چومنا عبادت، پتھروں کی بنی ہوئی عمارت کے گرد چکر لگانا عبادت، یہ ساری عشق و محبت کی باتیں۔ تجھے کیا پتا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس میں کس کی ادائیں ہیں، اس میں کیسا عشق ہے؟ تو جانے کے لیے عشق اور شوق اور محبت ہونا چاہیے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں حج کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص ملا، اپاہج، مفلوج، معذور، ٹانگیں نہیں اس کی، اور مکے کی طرف اپنا جسم گھسیٹ گھسیٹ کر جا رہا ہے۔ میں دیکھ کر حیران ہو گیا، میں نے تو پوچھا بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا سمرقند سے۔ اللہ اکبر! سمرقند سے مکے کا فاصلہ 4000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، 4000 کلومیٹر سے زیادہ۔
اور وہ بندہ نکلا ہوا ہے جسم سے گھسیٹ گھسیٹ کر مکے کی طرف جا رہا ہے۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کب سے گھر سے نکلے ہوئے ہو؟ کہنے لگا 10 سال ہو گئے مجھے، مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت اور نہیں۔ بات عشق و محبت کی ہے، شوق کی نہیں ہے۔ مال و اسباب نہ ہو شوق بندے کو لے جاتا ہے مکے مدینے، عشق لے جاتا ہے۔ نہ پیسے ہیں، نہ سواری ہے، ٹانگیں بھی نہیں ہیں، پیروں سے معذور ہے، لیکن گھسیٹ گھسیٹ کر جا رہا۔ کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال ہو گئے سفر میں اس کو۔ کہتے ہیں میری جب اس نے حیرت دیکھی، کہنے لگا شفیق بلخی کیوں حیرت میں چلے گئے ہو؟ مجھے معذور سمجھ رہے ہو؟ سفر بڑا دور ہے۔ کہتے ہیں میرے شوق نے سفر کی دوری ختم کر دی۔ میرے نزدیک مکہ دور نہیں ہے، میرے شوق نے مکے کو نزدیک کر دیا ہے۔ رہی میری کمزوری، اور میری کمزوری کا مالک، میرا سہارا دینے والا میرا مالک ہے۔ تبھی شاعر نے کہا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، راستے میں تھک جائیں گے حضور کو پکاریں گے، حضور کرم کر دیں گے۔ کہتے ہیں یہ فاصلے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جتنی مرضی راستے میں کچھ جنگل آئیں، کوئی لوٹنے والے آ جائیں، کہتے ہیں ہمارا عشق ہمیں مکے مدینے جانے سے روک نہیں سکتا۔ مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت اور کوئی نہیں۔ یعنی کہ پتہ چلا کہ مکے مدینے جانے کے لیے عشق اور شوق ہونا چاہیے، مال و اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ شوق بڑھانے کے لیے میں آپ کو تھوڑے حج کے فضائل سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا، کوئی بے حیائی کی بات نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، کسی سے جھگڑا نہیں کیا، جب وہ گھر پلٹتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے اللہ کی عرض کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ جو تیرا کعبہ دیکھنے کے لیے آتا ہے تو اس کو کیا جزا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کعبہ دیکھنے آتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، دنیا میں اس کو عافیت دیتا ہوں، جب قیامت والے دن میرے پاس آئے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا انعام؟ کعبہ دیکھیں اللہ عافیت دے گا، مصیبتیں پریشانیوں محتاجوں سے نجات دے دے گا، اور قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اللہ بخش دے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا انعام؟ اگر لاکھوں کروڑوں روپے بھی لگا کر بندہ کعبہ دیکھے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کے ایام میں روزانہ مسجد الحرام میں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا جس پر زندگی میں ایک بار بھی اللہ کی رحمت نازل ہوگی اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، ورنہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو مل رہی ہوتی ہیں، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کو مل رہی ہوتی ہیں، اور 20 رحمتیں جو کعبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو مل رہی ہوتی ہیں۔ کعبے کو دیکھنے کا بھی ثواب۔ ایک انصاری صحابی حضور کے پاس ہے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ سے سوال کرنا ہے، اللہ نبیوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں بتاؤں تو نے مجھ سے کیا سوال کرنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بتائیے میں آپ سے کیا سوال کرنے آیا ہوں؟ حضور نے فرمایا تو مجھ سے سوال کرنے آیا ہے کہ جب بندہ گھر سے حج کے لیے نکلتا ہے کیا ثواب ملتا ہے، جب وہ میدان عرفات میں جاتا ہے اس کو کیا ثواب ملتا ہے، جب وہ حلق کرواتا ہے ٹینٹ کرواتا ہے کیا ثواب ملتا ہے، جب وہ جمرات میں کنکری مارتا ہے رمی کرتا ہے کیا ثواب ملتا ہے؟ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے آپ نے درست سوالات بتائے۔ اب کہا کہ یا رسول اللہ جواب بھی دے دیجئے۔ حضور نے فرمایا تیرا پہلا سوال کہ جب بندہ حج کے لیے نکلتا ہے اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ فرمایا ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں، اس کی سواری جو قدم رکھتی ہے ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے۔ اور فرمایا کہ جب عرفات کے میدان میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے، جب ٹنڈ کرواتا ہے حلق کرواتا ہے ہر بال کے بدلے قیامت والے دن ایک نور ملے گا، اور جو جمرات کو رمی کنکری ماری جاتی ہے فرمایا قیامت تک اس کا ثواب بیان نہیں کیا جا سکتا۔ غور کریں کہ حج کے ثوابات کتنے زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر رہا ہے، یہ 400 خاندان کے لوگوں کی شفاعت کرے گا، جس کے لیے بخشش کی دعا کرے گا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا، اور کنکری مارنے کا تو قیامت تک اس کا ثواب بیان نہیں ہو سکتا۔ کتنا ثواب ہے، تو بندے کے اندر شوق ہونا چاہیے کہ میں مکے مدینے جاؤں، میں مکہ چلا جاؤں، خالی یہ نہ دیکھے میری جیب خالی ہے،
جب تڑپ ہوتی ہے نا تو بندہ پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک عاشق رسول تھا، بڑا غریب تھا، مکے مدینے جانے بڑا شوق تھا، 3 سال ہو گئے تھے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ مکے مدینے بلا لے۔ کہتے 4تھے سال کرم ہو گیا، سویا تو کیا آنکھیں، سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئیں، قسمت انگرائی لے کر جاگ اٹھی، حضور خواب میں تشریف لے آئے، فرمایا کہ اس سال حج پر چلے جانا۔ جب خواب سے بیدار ہوا بڑا خوش تھا کہ حضور نے حج کی اجازت دے دی، لیکن دل ٹوٹ گیا، میرے جاؤں کیسے، میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں، کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں تشریف لائے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ جاؤں کیسے، میرے پاس تو اسباب نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اپنے گھر میں فلاں جگہ کو اس کو کھود، اس میں تیرے دادا کی زرہ دفن ہے۔ جب خواب سے بیدار ہوا اس جگہ کو کھودا تو اس میں سے واقعی بڑی قیمتی زرہ نکلی، وہ زرہ فروخت کی اور مکے مدینے پہنچ گیا۔ یعنی کہ بات بلاوے کی ہے، شوق اور طلب کی ہے۔ ہند کا واقعہ ہے، ایک بابا جی کھیتوں میں کام کر رہے تھے، تو عرفہ کا دن تھا، حج کا دن، ان کے دل میں یہ بات ہے کہ آج عرفہ کا دن ہے، حاجیوں نے احرام باندھا ہوگا، عرفات کے میدان میں ہوں گے، چھما چھم رحمتیں برس رہی ہوں گی، دعا کر رہے ہوں گے، اللہ بخشش کے پروانے تقسیم کر رہا ہوگا، کاش میں نے بھی احرام باندھا ہوتا اور اس وقت میں بھی عرفات کے میدان میں ہوتا۔ اب یہ تڑپ ایسی سچی تڑپ تھی کہ قریبی حضرت جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے تھے، انہوں نے اس کی دل کی بات کو جان لیا اور بلایا اور ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ جائیے، صرف اشارہ کیا جائیے۔ وہ آن کی آن میں وہ بابا جی خانہ کعبہ کے سامنے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، عرفات پہنچے، حج کے ارکان ادا کیے۔ اب سوچ رہے کہ واپس کیسے جاؤں، پھر جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ظاہر ہوئے، پھر اشارہ کیا کہ جائیے، تھوڑی دیر میں پھر ہند پہنچ گئے۔ اب شیطان وسوسہ ڈالے کہ کیسے ہو سکتا ہے، اور بھائی قرآن کہہ رہا ہے یہ ہو سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا وزیر عاصم بن برقیہ ایک لمحے میں کئی ٹنوں وزنی بلقیس کا تخت لے کر آ گیا تھا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو لیے زمین سمیٹ دی جاتی ہے، وہ ایک لمحے میں کروڑوں میل کا سفر طے کر لیتے ہیں، یہ کوئی ولی کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ تو ان کا شوق تھا، ان کی طلب تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر سواری کے، بغیر مال و اسباب کے آن انہیں مکے بلا لیا۔ یہ اللہ کا بلاوا ہے، ولی کی کرامت ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت اور نہیں۔ شوق ہو جائے تو کرم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک اسلام بھائی کہتے ہیں کہ وہ 3 سال روزانہ اذان کے بعد گلیوں میں آواز لگاتے تھے، فجر کی نماز کے لیے جگاتے تھے اور کہتے تھے کہ جلدی اٹھیے نماز کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہیں حج کی سعادت دے اور بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ دعا اس کے حق میں پہلے قبول کر۔ اب وہ دعا اس کے حق میں کیسی قبول ہوئی؟ کہتا ہے میں یوں گلیوں میں چکر لگا رہا تھا، ایک بھائی گھر سے باہر نکلے، میں ڈر گیا کہ ڈانٹ نہ دے، او بھائی تو کیا روزانہ آوازیں لگا کر ہماری نیند خراب کرتا ہے؟ کہتا اس نے مجھے بلایا اور کہا یار 3 سال ہو گئے ہیں تم ہمیں مکے مدینے کی دعائیں دے رہے ہو، تم نے مکے مدینے جانا ہے؟ کہتا کون جانے سے انکار کرتا ہے؟ کہتا جاؤ تیاری کرو، تمہارا عمرہ جانے کا خرچہ سارا میری طرف سے۔ وہ مؤذن جس کی تنخواہ 3000 روپے تھی کہتا میں نے عمرے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میں نے بتایا آپ جائیں، آپ کو ایسے زیادہ 50% سے زیادہ ایسے لوگ ملیں گے جو غریب ہیں، جو مکے مدینے پہنچے ہوئے ہیں، ان کے شوق نے، ان کی طلب نے ان کو مکے مدینے پہنچا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کاش کہ مکے مدینے سے محبت ہو جائے، مکے مدینے کا شوق پیدا ہو جائے کہ اگر ایک مرتبہ زندگی میں بندہ دیکھ آیا نا تو دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ یہ مدینہ ایک مرتبہ دیکھ لے، مکہ مدینہ، اس کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ شوق عطا فرما دے۔ میرے مرشد کہتے ہیں لندن اور پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے۔ مدینے والے سے رشتہ جڑ گیا تو بیڑا پار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر حج فرض ہے تو پھر تو ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے، نہیں ہے تو دعائیں کریں، گر گڑائیں، انشاءاللہ ایک دن کرم ہوگا اور بلاوا آ جائے گا، بندہ اپنی آنکھوں سے کعبے کو دیکھے گا، حضور کا روضہ دیکھے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے۔